السلام علیکم، میرا نام ہے سفیان بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت طاقت کا ننگا ناچ اپنے عروج پر ہے۔ ایک تو جو فرخ حبیب کی پریس کانفرنس تھی وہ خود اپنی موت خود مر چکی ہے، اور رئیسی کسر نکال دیا ہے حماد اظہر کے بیان نے۔ ایک تو یہ میں ساری کہانی اپنے سامنے رکھتا ہوں کہ آخر کس حد تک اس کو ٹورچر کر کے یہ سب بیان لیے گئے، لیکن کام کسی نہیں آیا، کیونکہ ساری کہانی وہ ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اس کے خود کے بیان اور اس کے بعد جو حماد اظہر نے بھی بیان جاری کیا اور اس نے تفصیل بتائی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پاکستان کے اندر اس وقت انصاف کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہو چکا ہے، بہت خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ بات جو ہے نا اب حد سے آگے گزر چکی ہے۔ دیکھیں، جو اس کے لیے عدالت میں دو سزائیں ڈیمانڈ کی گئی ہیں نا پراسیکیوٹر کی جانب سے، جو حکومت وقت کی جانب سے پراسیکیوٹر ہے، انہوں نے دو سزاؤں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ جو سیفر والا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر عمران خان صاحب کو کم از کم 14 یا پھر سزائے موت دی جائے۔ بیسیکلی جو سیفر کیس ہے وہ تو عمران خان صاحب کے اوپر بنتا ہی نہیں، اس کو وکلا نے بالکل ایکسپوز کر دیا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوری طاقت اس وقت اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کو سزا دلوائی جائے۔ جب طاقتور لوگ سزا دلوانا چاہے نا تو آپ جانتے ہیں پھر سزا دے دی جاتی ہے۔ ایک تو جو بڑے لمبے عرصے سے ایک فیصلہ محفوظ تھا کہ عمران خان صاحب کا خفیہ ٹرائل کیا جائے گا یا پھر عدالتوں میں بلا کر، مطلب جیل کے اندر جج جا کر خود وہاں سنے گا، یا عدالتوں میں عمران خان صاحب کو لا کر ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ جسٹس عامر فاروق اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس ہائی کورٹ، انہوں نے غیر محفوظ کر کے بڑی مہربانی کر دی۔ انہوں نے بتایا نہیں جی، یہ آپ وہاں خفیہ بند کمرے کے اندر نا وہاں جیل میں یہ کر لیں، کیونکہ یہاں پر تو صحافی موجود ہیں، پھر سب کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا، ننگا ہو جائے گا، جگر صحیح ہوتی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا اس کے اوپر پھر باتیں کرتی ہے۔ تو بہتر یہ رہے گا، جج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے نا یہ عدالت کے اندر وہ جیل کے اندر ہی جا کر کریں، جج صاحب جو ہے نا وہ خود وہاں چلے جائیں گے، آپ کو عمران خان صاحب کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا غیر محفوظ۔ اس کے بعد جو خوفناک چیز یہ ہے کہ جو پراسیکیوٹر ہیں دو جو گورنمنٹ کی جانب سے، انہوں نے جناب آج یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ سیفر کیس کے اوپر جو قومی راز تھا، ایک سیکرٹ تھا، ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا جو کہ بہت بڑا نقصان پہنچا دیا گیا پاکستان کو، اس کو لیک کر کے اس کا کنٹینٹ بار جو لیک کیا ہے، عمران خان صاحب کو کم از کم 14 سال سزا یا پھر سزائے موت دی جائے۔ مطلب ان لوگوں کو تو شرم بھی نہیں ہوگی یہ بات کرتے ہوئے، پاکستان کے ساتھ یہ کیسا ظلم کرنے کا پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف پوری طاقت لگی ہوئی ہے اس بگوڑے، اس مجرم جس نے پاکستان کے پیسے لوٹے، پاکستان کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار کر اپنے بچوں کے لیے لنڈن میں جائیدادیں محلات بنائے۔ اب جب اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں تو پاکستان کی جو پوری ریاستی مشینری ہے نا اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ پوری ریاستی مشینری اس کام پہ لگا دی گئی ہے کہ کیسے اس بگوڑے، اس گنجے انقلابی کو واپس بڑی شان و شوکت سے لانا ہے۔ ناظرین، اب دیکھیں کہ یہ انصاف کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں، عدالتوں کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب کو ایک ایسے کیس کے اندر سزا دے رہے ہیں جو بیسیکلی اس کے اوپر بنتا نہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی ہم ضمانت لیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کے آنے سے پہلے، لہٰذا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو مجرم ہے، جو ملک سے بھاگا ہوا ہے، جس نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اس کی ضمانت کیسی؟ ضمانت اس کی ہوتی ہے جو جس کا کیس چل رہا ہو، سزا نہ سنائی گئی ہو، لہٰذا وہ ضمانت پر باہر رہ سکتا ہے۔ ایک مجرم کی ضمانت کیسے ہو سکتی ہے جو سزا کاٹ رہا اور بہانہ بنا کر ملک سے بھاگ گیا ہو؟ کیونکہ اب اس کے سر کے اوپر دست شفقت ہے، لہٰذا وہ قانون سے اوپر ہے، انصاف سے اوپر ہے، عدالتوں سے اوپر ہے، تو اب اس کو وہاں پر ضمانت بھی مل جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف پوری طاقت کھڑی ہے اس وقت تک، کیونکہ وہ واحد بندہ ہے جس نے پورے سسٹم کو ننگا کیا ہے، تو اس کو سزا دینی ہے۔ وہاں پر چاہے کیس جھوٹا بھی ہے نا تو بند کمروں میں سزا سنا دی جائے گی۔ یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس وقت انصاف کے ساتھ، پاکستانی ریاستی اداروں کے ساتھ۔ پورے ریاستی ادارے جو ہے نا، پورے ریاستی ادارے کی جو مشینری ہے صرف اس گنجے انقلابی کی واپسی کی آمد کے لیے اب سرگرم کی گئی ہے۔ جناب فرخ حبیب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور ایک پارٹی جوائن کی ہے، تو اس کے اوپر حماد اظہر نے بڑا واضح بتا دیا اس وقت تک وہ گرفتار نہیں ہے، خوش قسمتی سے وہ اس وقت تک آزاد ہے اور روح پوش ہے۔ اس نے بیان جاری کیا، اس نے بولا جو اس سے پہلے گرفتار ہوئے تھے نا ان میں سے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا ہے کہ جب ہمیں کسی انٹرویو کے لیے پیش کیا جاتا ہے یا ہمیں کسی پریس کانفرنس کے لیے پیش کیا جاتا ہے نا، تو جو سکرپٹ دیا جاتا ہے ایک لفظ بھی ہمیں رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جس حد تک ٹورچر کیا جاتا ہے ایک عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اس نے تو جو پارٹی جوائن کی ہے وہ پاکستان کی ہے، لیکن تب اگر وہ چاہیں نا تو وہ انڈیا کی کوئی پارٹی بے شک جوائن کروا دیں۔
تو اس حد تک ٹارچر کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہمت ہار جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، یا تو موت کے منہ میں چلا جائے، یا پھر ان کی بات مان کر وہ جو کہتے ہیں وہ پریس کانفرنس کروائیں، یا پھر کسی پارٹی میں جوائننگ کروائیں یا انٹرویو کروائیں، تو اس حد تک ٹارچر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو پریس کانفرنس ہے نا فرح حبیب کی، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس نے خوشی سے نہیں کی، یہ ایک نظریاتی ورکر تھا۔ اغوا ہونے سے پہلے تک اس کے بیانات دیکھیں، یہ ہر جگہ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، اس کی حفاظت کر رہا تھا، اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر جب سے اغوا ہوا اور اب واپس آیا، اس کی حالت دیکھیں، وہ کس قدر مرجایا ہوا ہے، کس قدر پہلے سے کمزور ہے، اور اب جو اسے بیان دلوائے گئے یہ الفاظ اس کے لہٰذا اپنے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری حقیقت ہے اس پریس کانفرنس کی۔ انشاءاللہ جیسے مزید اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔